ویلکم بیک ناظرین. چیف جسٹس افتخار چودھری نے ہیومن رائٹس کیس نمبر 10322P آف 2009 میں ایک آرڈر دیا اور اس میں کہا کہ اوپر دیے گئے حقائق کی تفصیل سے ہم نے یہ تکلیف دہ بات نوٹ کی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض حسین کے خلاف ایسے بیانات موجود ہیں جن سے ان کا مختلف طریقوں سے دباؤ ڈال کر ریاستی کارکنوں کو ساتھ ملا کر زمینوں کو حاصل کرنا بلکہ ان پر قبضہ کرنا ظاہر ہوتا ہے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس طرز عمل کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ حقدار شہریوں کو آرٹیکل 24 کے خلاف ورزی کرتے ہوئے زبردستی ان کی جائیداد سے محروم کرنے کے مترادف ہے. آرٹیکل 24 کے مطابق کسی بھی شخص کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا جس کو قانونی تحفظ حاصل ہو. اس کے علاوہ شہریوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے قید کرانا آرٹیکل 9 کی ایک اور خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 9 کے مطابق کسی بھی شخص کو اس کی زندگی اور آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا جس کو قانونی تحفظ حاصل ہو. آئین کے آرٹیکل 14/1 کے مطابق اس طرح کے اقدامات سے ایک شخص کی تضییق ہوتی ہے. یہ بات بلا جھجک کہی جا سکتی ہے کہ اس قسم کے گھناؤنے کاموں میں ملوث افراد اور ان کا ساتھ دینے والوں کا سخت احتساب ہونا چاہیے. اکرم شیخ صاحب، آپ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں. چیف جسٹس افتخار چودھری، جسٹس غلام ربانی، جسٹس خلیل الرحمان رمدے کے سائن شدہ آرڈرز ہیں یہ. اس پہ اسٹیٹ اتھارٹیز نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیا وجہ ہے کہ جب بحریہ ٹاؤن کا نام آتا ہے تو ساری اسٹیٹ اتھارٹیز، گورنمنٹ فنکشنریز ایکشن نہیں لے پاتے؟ اس لیے کہ جناب ملک ریاض حسین صاحب جو ہے وہ ایوان صدر کے سب سے جو چہیتے اور سب سے قریب اور ان کی خاطر اپنی جو ہے سارا کچھ انہوں نے اپنی ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے. میں نے تو آپ کو ابتدائی گفتگو میں یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر ان کی گفتگو ہو یا کسی اور کے ساتھ مذاکرات ہوں، قرآن مقدس کی کتاب لے کر پہنچ جانا ملک ریاض صاحب کا کام ہے. اور اگر وہ جناب زرداری صاحب کے اس قدر قریب ہیں تو یہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان ملک ریاض کے خلاف کس طرح ایکشن لے سکتی ہے؟ ابھی صرف صدر زرداری کے خلاف، صدر زرداری کے قریب ہیں بہت سے اہم سیاسی شخصیات جس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب بھی شامل ہیں، نواز شریف صاحب شامل ہیں، شہباز شریف صاحب شامل ہیں اور صدر زرداری، اور اس سے پہلے صدر مشرف کے ساتھ بھی. کرنل صاحب، آرڈر آپ نے چیف جسٹس کا سنا. آپ کے خلاف کیا تمام لوگوں کی جو شکایات ہوتی ہیں وہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں، اس پہ عدالتوں کے احکامات آنے کے بعد ایکشن نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس میں سر سب سے پہلے تو جو معذرت کے ساتھ اکرم شیخ صاحب نے کہا ہے کہ قرآن پہ صلح کرانا، تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں اس کی بہت ویلیو ہے کہ کسی کے درمیان بھی صلح کرائیں آپ. تو اگر صلح کرائی جاتی ہے، قرآن پہ کرائی جاتی ہے، ویسے کرائی جاتی ہے، صلح نہیں کروائی، قرآن پہ ضمانت دی، زرداری صاحب کی ضمانت دی کہ اس قرآن پہ حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ ججوں کو فلاں تاریخ تک بحال کریں گے، جو انہوں نے بحال نہیں کیا. سر وہ اس میں ان کا کہاں پہ قصور بنتا ہے؟ نمبر ایک. دوسری بات تو سر یہ ہے کہ آپ ان کے میں آپ کو جتنے کام ملک ریاض صاحب کا اور کیا کیا قصور بنتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سر. قصور ان کا یہ بنتا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. قصور ان کا یہ بنتا ہے کہ وہ 1 لاکھ لوگوں کو مفت کھانا کھلا رہے ہیں. ان کا قصور یہ بنتا ہے کہ پورے ملک میں اپنی وہ لوگوں کو بیچتے ہیں. ان کا قصور یہ بنتا ہے عطا آباد میں پرابلم ہو تو وہ وہاں پہ لوگوں کو بیچتے ہیں. ان کا قصور یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں. ان کا قصور یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولتیں پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک مافیا ہے جو ان کے خلاف کام کر رہا ہے. اللہ کا واسطہ ہے آپ اس مافیا کا ساتھ نہ دیں. آپ افتخار چودھری صاحب کے سائن شدہ آپ گراؤنڈ پہ آئیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے کیا کیا اچھے کام ہیں، کیوں یہ مافیا ان کے خلاف ہے. آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اس مافیا کا حصہ ہیں؟ خدا نخواستہ. نو، چیف جسٹس کے لیے تو میں نے خود ڈنڈے کھائے ہیں سر. یہاں پہ فیض آباد میں ان کی جو ہے نا بحالی کے لیے میں نے ڈنڈے کھائے ہیں. میں آپ کو الفیہ یہ بیان دے سکتا ہوں. یہاں پہ تو ابھی رجسٹری آزاد ہے سر. اکرم شیخ صاحب، ہر سکینڈل میں کیا رول نظر آیا ہے ملک ریاض صاحب کا؟ ناظرین، اکرم شیخ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں اور بہت ساری کنٹروورسیز بھی ہیں. آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں اور یہاں پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.